السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کا جو واقعہ کربلا ہے، تاریخ میں سب سے دردناک واقعہ ہے، جس میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا خاندان تباہ ہو گیا اور آپ کی نسل میں سے کوئی بھی باقی نہ رہا۔ اس بیان میں ہم جانیں گے کہ کیسے یہ جنگ شروع ہوئی، یزید کون تھا اور یزید نے یہ جنگ شروع کیوں کی۔ تو اس بیان میں ہم جانیں گے کہ کیسے یہ جنگ کی شروعات ہوئی تھی اور اس کا نام یہ کربلا کیوں رکھا گیا ہے، یا کیوں اس کو کہتے ہیں کہ کربلا کا دن ہے یا کربلا کا واقعہ ہے۔ تو پورا تفسیر میں ہم جانیں گے کہ کیوں یزید نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی جان لی تھی۔ آج کل خواتینوں کو بھی نہیں معلوم ہے کہ یہ کربلا ہے کیا، یہ جنگ کیوں ہوئی تھی، یہ یزید کون تھا۔ بس ایک تہوار کی طرح اس کو منا رہے ہیں، آتا ہے تعزیے بنا لیتے ہیں اور ڈھول تاشوں کے ساتھ اس کو ختم بھی کر دیتے ہیں۔ تو یہ تہوار بالکل بھی نہیں ہے، یہ ایک بہت دردناک واقعہ ہے جس میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا خاندان تباہ ہو گیا، تو اس بیان کو شروع کرتے ہیں۔ اب حضرت عمر معاویہ رضی اللہ عنہ کی جب وصال ہوئی تو اس کے بعد جو خلافت تھی وہ یزید کو مل گئی، اور جو یزید تھا وہ بدترین تھا، شیطان تھا، مطلب وہ شراب بھی پیتا تھا، وہ زانی بھی تھا، وہ برے کاموں میں بھی مبتلا تھا، وہ ہر طرح سے بدترین قسم کا انسان تھا۔ اور دوسری طرف حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نیک انسان تھے، صالح تھے، آپ امانت دار تھے، ایماندار تھے، آپ میں ہر طرح کی خوبیاں تھی۔ بے شک آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے، تو آپ میں ہر ایک چیز کی صلاحیتیں تھیں۔ پھر جب یزید کو خلافت ملی تو اس کو یہ چیز تو معلوم تھی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کبھی قبول نہیں کریں گے، کیونکہ یزید جو تھا وہ بدبخت تھا، وہ شیطان تھا، ہر طرح کی برائیوں میں وہ مبتلا تھا ہی۔ پھر یزید نے کیا کیا کہ مدینے کا جو گورنر تھا اس کو خط لکھا، ولید بن عتبہ اس کو کہا جاتا ہے، جو مدینے کا گورنر تھا، اس کو خط لکھا یزید نے اور کہا کہ حسین ابن علی، عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ میری بیعت کو مانو۔ انہوں نے خط لکھا حسین رضی اللہ عنہ کو کہ میری بیعت کو مان لو، اور اگر نہیں مانے تو ان کے اوپر ظلم و ستم کرنا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اس بیعت کے لیے منع کر دیا۔ تو پھر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ مدینہ چھوڑ کر مکہ میں آ گئے۔ تو جب مکہ میں آ گئے تو آپ کو کوفہ کے خط آنے لگ گئے، اور ان خطوں میں یہ صاف لکھا ہوا تھا کہ آپ کوفہ آ جائیے، بے شک یہاں پر یزید کا ظلم و ستم بڑھتا جا رہا ہے۔ اور کوفہ اپنے خط میں یہ لکھتے ہیں کہ ہم آپ سے ہی بیعت کریں گے، ہم بے شک یزید سے بیعت نہیں کریں گے، کیونکہ جو یزید تھا وہ ظالم تھا، وہ بہت ظالم تھا، شیطان تھا وہ۔ تو انہوں نے صاف صاف یہ لکھ دیا تھا کہ ہم آپ سے ہی بیعت کریں گے، ہم یزید سے نہیں کریں گے۔ پھر آپ نے کیا کیا کہ وہاں کے حال جاننے کے لیے کہ وہ لوگ سچ بول بھی رہے ہیں کہ نہیں بول رہے ہیں، تو آپ نے اپنے بھائی مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو یہ کہہ کر کے بھیجا کہ کوفہ جاؤ اور وہاں جا کر وہاں کے حالات معلوم کر آؤ۔ تو جب مسلم بن عقیل وہاں پر پہنچے تو ان لوگوں نے ان کا بہت اچھے سے احترام کیا اور بہت استقبال بھی کیا، بہت اچھے سے احترام اور استقبال کیا۔ پھر حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھوں میں لگ بھگ 18,000 لوگوں نے بیعت کر لی۔ پھر آپ نے اپنے بھائی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو خط لکھا وہیں سے ہی، کوفہ سے، کہ یہاں کے حالات بالکل اچھے ہیں، آپ ادھر آ جائیے۔ یہ خط حضرت امام حسین کو لکھا انہوں نے جب وہ کوفہ میں تھے۔ لیکن پھر یہ ہوا کہ وہ جو 18,000 لوگ تھے جو بیعت کر چکے تھے حضرت امام حسین کے اوپر، تو یزید کو اس چیز کے بارے میں معلوم ہوا، اور جب یزید کو معلوم ہوا تو یزید آیا اس کی فوج کے ساتھ، اور اس نے بہت ڈرایا دھمکایا کوفہ والے لوگوں کو، تو وہ انکار کر دیا، انہوں نے جو بیعت کری تھی انہوں نے وہ انکار کر دیا، وہ سارا 18,000 لوگوں نے انکار کر دیا، اور مسلم بن عقیل کو وہیں پر ہی قتل کر دیا۔ جب وہ بیعت کرنے آئے تھے اور انہوں نے خط تو لکھ ہی دیا تھا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو، لیکن حضرت امام حسین کو یہ نہیں پتا تھا کہ وہاں پر ان کا قتل ہو چکا ہے۔ جب تک ان کے پاس خط آیا، جب تک ان کا قتل ہو چکا تھا، کیونکہ ایک ہی پل میں اس طرح کا ماحول وہاں ہو گیا تھا کہ جنہوں نے اتنے اچھے سے استقبال کیا، اتنی محبت کے ساتھ آپ کو رکھا، اور اچانک صرف یزید کے دھمکانے پر، صرف اور صرف یزید کے دھمکانے پر ان کو ہی قتل کر دیا۔
پھر جب یہ خط حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو ملا مکہ میں تو آپ پوری تیاری میں ہو چکے تھے وہاں سے نکلنے کے لیے. وہیں دوسری طرف جو خط آپ نے بھیجا تھا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو وہ آپ کو مل چکا تھا. وہی خط جس میں مسلم بن عقیل نے لکھا تھا کہ یہاں کے حالات بالکل ٹھیک ہیں, آپ جلد سے جلد کوفہ تشریف لے کر آ جائیے. تو اس وقت تو حضرت امام حسین کو ایسا لگا تھا کہ چلیے کوفہ کی طرف چلتے ہیں. پھر خط پڑھنے کے بعد آپ تمام اہل خانہ کے ساتھ مدینہ کے لیے جب روانہ ہو رہے تھے تو آپ کو روانہ ہونے سے پہلے عبداللہ بن عباس نے روکا اور عبداللہ بن عمر نے روکا, کہا کہ نہ جاؤ, بالکل بھی نہ جاؤ, کیونکہ جو یزید ہے وہ تو ہے ہی غدار اور وہ لوگ غداری کریں گے. ان کو کہیں نہ کہیں یہ چیز کا معلوم تھا. اور عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کو یہاں بلاؤ اور میں اپنا لشکر تیار کر کے دوں گا اور پھر جانا یزیدیوں کے پاس, کیونکہ ان کو کہیں نہ کہیں یہ چیز معلوم تھا کہ وہ غداری کریں گے اور یزید نے کری بھی تھی غداری. تو حضرت امام حسین فرمانے لگے کہ میرے بھائی میں نے خواب دیکھا ہے. کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے, مجھے جانا ہی پڑے گا, کیونکہ آپ کو کیا تھا کہ وہ شہادت پکار رہی تھی. ان کو پہلے سے ہی یہ چیز جو تھی وہ علم میں آ چکی تھی کہ ان کو وہاں جانا ہے اور وہ وہاں پر جا کر شہید ہوں گے. تو وہ بالکل بھی نہیں مان رہے تھے. پھر وہ اپنے تمام اہل خانہ کے ساتھ کوفہ کے لیے نکل گئے. تو نعمان بن بشیر جو تھا وہ اس وقت کوفہ کا گورنر تھا. لیکن جب یزید کو معلوم ہوا نا کہ حضرت امام حسین ان کے ساتھیوں کے ساتھ کوفہ کے لیے روانہ ہو گئے ہیں تو اس نے کیا کیا کہ حضرت نعمان بن بشیر جو تھے ان کو ہٹا کر پھر یزید نے اس کو گورنر بنا دیا. جب اس کو معلوم چلا کہ حضرت امام حسین آ رہے ہیں کربلا کی طرف, پھر آپ کو راستے میں یہ معلوم ہوا کہ مسلم بن عقیل کو بھی شہید کر دیا گیا ہے. اب آپ تو وہاں سے نکل چکے تھے, آلموسٹ ادھر کربلا کی طرف پہنچنے ہی والے تھے. تو جو یزید کی فوج تھی اس نے کربلا کے میدان میں پہنچنا شروع کر دیا. حضرت امام حسین کے آنے سے پہلے ہی یزید کی فوج وہاں پر جا چکی تھی اور ہر طرف سے ان کو گھیر لیا تھا. مطلب گھیرنے کی ساری پلاننگ بن چکی تھی کہ کس کس طرح سے ان کو گھیرنا ہے. تو وہ جو فوج تھی اس کی سپہ سالاری ابن سعد کر رہا تھا. کربلا کے میدان میں پہنچنے سے پہلے انہوں نے ایک شخص سے پوچھا تھا کہ یہ کون سی جگہ ہے, تو اس نے فرمایا تھا کہ اسے کربلا کہتے ہیں. پھر آپ نے اپنے تمام ساتھیوں سے کہا کہ اپنے خیمے یہیں لگا لو. کہاں پر؟ کربلا کے میدان میں. اور وہی مقام تھا ان کا, ان کی مقدر ان کو وہاں پر لے کر کے آ گئی. اسی طرح پھر آپ نے اپنے خیمے وہاں پر لگا لیے. حضرت امام حسین رضی اللہ وہاں پہنچے. پھر انہوں نے فرمایا کہ یا تو تم مجھے یزید کے پاس لے چلو, کیونکہ ان کا جنگ کرنے کا تو کوئی بھی ارادہ تھا ہی نہیں, یا تو مجھے مکہ جانے دو واپس, یا تم مجھے یزید کے پاس لے چلو. جو مسلم بن عقیل کے بیٹے تھے انہوں نے انکار کر دیا واپس مکہ آنے کے لیے کہ یہ بزدلی ہوگی. بے شک یہ سب بہانہ تھا. خیر مقدر تو ان کو وہاں پر لے جانا چاہ ہی رہی تھی کربلا کے میدان میں, اور ابن سعد نے بھی یہ چیز قبول نہیں کی تھی. نہ ان کو مکہ جانے دے رہا تھا واپس اور نہ ہی یزید کے پاس جانے دے رہا تھا, اور حضرت امام حسین کو مجبور کر رہا تھا, ہر طرح سے مجبور کر رہا تھا کہ وہ بیعت کے لیے راضی ہو جائیں. لیکن حضرت امام حسین بیعت کے لیے بالکل بھی راضی نہیں ہوئے. دن گزرتے گئے اور 3 محرم کا دن آ گیا اور یزید نے حضرت امام حسین کے سامنے 22,000 کا لشکر بھیج دیا. دوسری طرف جو امام حسین تھے, تو کئی روایتوں میں ایسا آتا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے پاس جو تعداد تھی تو وہ کہیں پر ایسا آتا ہے کہ 72 تھے اور کہیں پر ایسا آتا ہے کہ 82 تھے. ویسے 72 تو مرنے والے تھے, تو شاید ہو سکتا ہے کہ 82 لوگ تھے جو آپ کے ساتھ آئے تھے, جن میں بچے اور خواتینیں بھی شامل تھیں. اور یہ کتنی فخر کی بات ہے ہمارے لیے کہ یزید جو تھا صرف 82 لوگوں کو مارنے کے لیے وہ 22,000 کی فوج لے کر آیا تھا. 22,000 کی 1 گنا زیادہ لے کر آ جاتا, 2 گنا زیادہ لے کر آ جاتا, لیکن وہ تو 100 گنا زیادہ لے کر آیا تھا, کیونکہ اس کو حضرت امام حسین کی طاقت کا اندازہ تھا انہیں, کیونکہ وہ علی کے بیٹے تھے نا. تو جیسے حضرت علی تھے ویسے ہی ان کے بیٹے بھی تھے, بہت طاقتور تھے. امام حسین کی جو فوج میں سے تھے, فوج تو نہیں تھی, خالی 82 لوگ تھے, وہ کوئی فوج نہیں ہوتی ہے. فوج تو 22,000 کا جو لشکر یزید لایا تھا اس کو کہتے ہیں. تو جو حضرت امام حسین کی طرف سے جو سپاہی گیا تھا سب سے پہلے لڑنے, اس کا ذکر بھی ہم آگے کریں گے. صرف ایک اکیلے نے 120 لوگوں کا قتل کیا تھا اس دن.
تو اس بات کا اندازہ ہم لگا سکتے ہیں کہ کتنی طاقتور حضرت امام حسین کی جو لوگ تھے وہ کتنے طاقتور تھے، ان کی فوج کتنی طاقتور تھی۔ اور یزید نے یہ طے کر لیا تھا کہ اگر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو مارنا ہے تو ان کا پانی بند کرنا پڑے گا، کیونکہ وہ جو خوف تھا ان کے اندر آپ کا وہ بہت زیادہ تھا۔ مطلب ایک وقت تو ایسا تھا کہ آپ سجدے میں تھے اور یزید ادھر سے فوج والوں کو بھیج رہا تھا کہ وہ سجدے میں ہے، جاؤ ان کا قتل کر دو، ان کا گلا کاٹ دو، لیکن کسی کا بھی قدم آگے نہیں بڑھ رہا تھا۔ جو بھی جا رہا تھا ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے، یہاں تک کہ وہ سجدے میں تھے لیکن سب کے ہاتھ کانپ رہے تھے، کوئی بھی نہیں جا رہا تھا آگے۔ جو یزید تھا اس نے کیا کیا، حضرت امام حسین پر اور ان کے خیمے والے لوگوں پر پانی بند کر دیا۔ وہاں پر پانی کا تو ویسے کوئی بھی انتظام تھا ہی نہیں سوائے نہر فرات کے، تو اس پر بھی اس نے کیا تھا کہ فوج لگا دی، وہاں پر نہر فرات کے آس پاس پورے چاروں طرف فوج لگا دی کہ کوئی جا ہی نہ سکے پانی کے قریب۔ تو اس نے ایسا کیا۔ تو اب جب جنگ شروع ہونے والی تھی، پھر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے عباس علمبردار کو بھیجا کہ جاؤ اور پوچھ کر آؤ کہ کیا ہمیں ایک رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے مل جائے گی۔ تو یزید نے ہاں کر دی کہ ٹھیک ہے آپ عبادت کر لو ایک دن۔ تو اس چیز سے ان کو یہ معلوم ہو چکا تھا آپ کو کہ جو یزید ہے وہ کسی اور کا قتل نہیں کرنا چاہتا ہے، وہ صرف حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی جان کا بھوکا تھا، ان کو مارنا چاہ رہا تھا وہ۔ تو انہوں نے کیا کیا، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے سارے خیمے والوں کو اکٹھا کیا